آئیے آج میں آپ کو ایک بلوچ ماں کی فریاد سناتا ہوں. آپ کو یہ بات سننے والی ہے اور آپ میرے تو یہ الفاظ جب میں نے سنے میرے تو اس نے دل کو چیر دیا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کا بہت گہرا اثر لیں جو بات اس بلوچ ماں نے کی ہے. ہوا یہ کہ لاہور میں میری ایک بلوچ نوجوان سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ بلوچستان کے اندر ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو تعلیم کے بہت پرجوش جو علم بردار ہیں, اور وہ بلوچستان میں تعلیم پھیلانے کے لیے بہت تگ و دو کر رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں. تو ایک دن وہ بریگیڈیئر صاحب کے پاس ایک بلوچ ماں آئی اور وہ پتہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمیں ان پڑھ ہی رہنے دو, ہمارے بچوں کو ان پڑھ ہی رہنے دو. بریگیڈیئر صاحب ہمیں پڑھاؤ نا, کیونکہ ہمارے بچوں کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو پھر یہ زندہ نہیں رہیں گے, کیونکہ ہمارے بچوں کو آپ نے پڑھایا تو ہمارے بچے کو پھر پتہ چل جائے گا کہ حقوق کیا چیز ہوتی ہیں. جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر وہ ان میں شعور آ جائے گا, جب شعور آ جائے گا تو اپنے حقوق مانیں گے, اپنے حقوق مانگیں گے تو ان کو ملیٹنٹ جو ہیں وہ زبردستی وہ اٹھا کے لے جائیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو اور حقوق کی ہم یہاں پہ اپنی جو انسرجنسی ہے ہم اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرو. تو پھر تو وہ مارے جائیں گے, سیکیورٹی والے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے, انفورس ڈس اپیئرنسز ہو جائیں گی, ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. کہ 15 سال سے لوگ لاپتہ ہیں, نہ ان کی لاشیں ملی ہیں, نہ ان کا ویئر اباؤٹ ملا ہے. تو ہم تو کم از کم اگر وہ ان پڑھ ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ تو ہیں. ذرا آپ ان کی بات سنیے. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ بات پڑھ کے بہت افسوس ہوا اور مجھے چبھا بھی, اور بلا شبہ اس بلوچ ماں نے کتنی ایک حقیقی بات کی ہے کہ ماں کا پیار بھی کیا ہوتا ہے, کہ ہمیں ان پڑھ ہی رہنے دو لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ ہمارا تارا رہے گا, ہم اس کو دیکھتے تو رہیں گے, ہم اس کو دیکھ دیکھ کے جیتے تو رہیں گے. اور یہی ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے, یہی باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, پٹھان ہیں یا سندھی ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن ہم محب وطن ہیں. اور ہم محب وطن پاکستانی تو رہ سکتے ہیں نا. تو محب وطن پاکستانیوں کے لیے تعلیم تو ایک نعمت ہے. اس بلوچ ماں نے جو بات کہی ہے یہ تو اور بات کر رہی ہے, یہ تو بات کر رہی ہے کہ تعلیم ہمارے لیے لعنت بن جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان کے لیے اگر یہ لعنت ہے پھر تو پورے پاکستان کے لیے لعنت ہونی چاہیے. اگر حقوق کا مسئلہ ہے, حقوق کا مسئلہ تو صرف بلوچستان میں نہیں, حقوق کا مسئلہ تو پورے پاکستان میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ماں کی بات مان لی جائے کہ پورے پاکستان کو بھی ان پڑھ رکھا جائے تاکہ ان کو حقوق جو ہے وہ نہ دیے جائیں. تو آخر ہمارے حکمران بھی تو سن رہے ہوں گے نا کہ وہ کب تک اس بات پہ وہ اس پہ کان دھریں گے, وہ کب اس بات کو سنیں گے, کب ان پہ اس کا اثر ہوگا کہ یہ عورت کیا بات کر رہی ہے. اور یہ ایک عورت کی آواز نہیں ہے, یہ کئی ماؤں کی فریاد ہے, یہ ہر ماں کی فریاد ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی میں نے بلوچستان پہ بہت ویڈیوز کی ہیں, تو میں نے پہلے بھی کچھ ماؤں کو دیکھا تھا جو کہتی تھیں عید کا دن ہے اور ہماری ماں جو ہمارے لال ہیں وہ غائب ہیں, بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے تھے ہماری عید تو یہ ہے کہ آج تو ہمارے بچے کو ملا دو, آج تو ہمارے بچے کو واپس لا دو. تو وہ مائیں یہ فریاد کرتی ہیں. تو اسی طرح تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں تقریباً ہر مسئلے کے اوپر میں نے بات کی ہے. ان کے سیاسی مسئلے پہ بھی بات کی ہے کہ ان کی پولیٹیکل ڈیپریویشن کیا ہے, ان کی میں نے سیاسی محرومی میں نے ذکر کیا ہے, بار بار بتایا کہ کس طرح سے صوبے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, فیڈریشن کا کس حد تک قصور ہے, سرداروں کا کس حد تک قصور ہے, اور کس طرح سے ملی بھگت اور بندر بانٹ جو ہے وہ سرداروں کے درمیان اور فیڈریشن کے پولیٹیشنز کے درمیان ہوتی ہے, جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو ان کی پولیٹیکل اویئرنیس اور پولیٹیکل ان کے حقوق نہیں ملتے. اسی طرح انسانی حقوق اور جو سوشل حقوق ہیں اور جو اکنامک حقوق ہیں کہ جبری اغوا اور ان کے لیے جو بے عزتی کی جاتی ہے. مطلب مجھے یاد ہے ایک ویڈیو میں کسی ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ ہمارے بزرگوں کو بھی برقع بنایا جاتا ہے. تو کہتے تھے اتنی ہماری توہین کی جاتی ہے. تو یہ
تو اس طرح سے جو ان کے حقوق ہیں، ان کے جو ہیومینیٹیرین رائٹس ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، ان کے پاس فرسٹریشن ہے، اکنامک انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اس لیے فوج کے عوام کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی ہے، اور جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ میں نے ایک اور ویڈیو کی ہے جس میں میں نے ایک پروفیسر جیانگ کی بات کی ہے، جو چائنا کے ہیں اور بہت ریگولرلی وہ اپنی یوٹیوب کرتے ہیں اور لوگ ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک حوالے سے بلوچستان کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کولیپس ہوگا اس لیے کہ بلوچستان کولیپس ہوگا، اور بلوچستان اس لیے کولیپس ہوگا کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس پروفیسر نے بھی اس حد تک اسٹڈی کیا ہے اور ایک پریڈکشن کی ہے کہ بلوچستان کے بارے میں وہ اس حد تک واقف ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے بلوچ لوگوں کو نہیں پتہ؟ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے پولیٹیشینز کو نہیں پتہ؟ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو نہیں پتہ؟ کس کو نہیں پتہ کہ بلوچستان ہمارے لیے، بلوچستان کی صورتحال ہمارے لیے یقیناً ایک خطرہ ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے پاکستان کے کولیپس ہونے کی۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ غور کیا جائے کہ ہمارے بلوچ مائیں کیا کہتی ہیں، بلوچ بھائی کیا کہتے ہیں، اور ان کو کیا چاہیے۔ کنکلوژن پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ اس بلوچ ماں کی فریاد پہ آتا ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تعلیم نہ دیں، کم از کم وہ زندہ تو رہیں گے۔ تو اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس حکمرانوں کے پاس جواب ہے اس بات کا، سیکیورٹی اداروں کے پاس جواب ہے اس بات کا، پولیٹیشینز کے پاس جواب ہے اس بات کا۔ جس کے پاس ہے وہ جواب دے دے، کیونکہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔